الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔ حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک، حق کی کسی خصوصیت میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نکتہ بتایا حضور نے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کرے سبھی،
اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبیں سے رنج و الم بہر حق سہے، خندہ جبیں سے رنج و الم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے ہنسی تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کچھ عرصے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف اور تذکرہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا یا خطابت کے منصب پر فائز ہمارے بھائی اس معاملے میں معلومات ہی نہیں رکھتے، اس واسطے جب خطیب نے کچھ بیان ہی نہیں کرنا تو پھر لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ ایسا ذوق دیا، اس ذوق کی بنا پر میں نے یہ تجسس شروع کر دیا۔ ابھی بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک میری رسائی نہیں ہوئی، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں تک اللہ کی توفیق سے رسائی ہوئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے خاندان کے تعارف کے ساتھ آپ کی صحیح اتباع نصیب فرمائیں۔ اصل مقصد تو اتباع ہے، لیکن اتباع کے لیے تعارف بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخصیت حضور کے خاندان کی ایسی ہے جس سے تعارف ایک مسلمان کا نہیں، تو وہ اگر اس کا نام یا تذکرہ کہیں آئے گا تو انسان ویسے سرسری طور پر گزر جائے گا یا اس کا نام ادب سے نہیں لے گا۔ اس لیے عظمت، احترام اور ادب ان سب کے لیے تعارف اور پہچان ضروری ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں بھی بچپن سے یہ دیکھتا چلا رہا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کا نام تو ہمیں معلوم تھا، لیکن اس سے آگے
کچھ نہیں جانتے تھے، اور جناب عبداللہ کے ایک بھائی ابو طالب، اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات تھی۔ ہمارا میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک، اس کے اندر دنیا بھر کا جھوٹ لکھا جاتا ہے اور ہم اس سے وہی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے، خصوصاً عصری تعلیمی ادارے، سکول اور کالج، ان کے اندر بھی ان کی معلومات کی انتہا یہی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں۔ چچاؤں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کا تعارف تو نہیں، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعارف موجود ہے، یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ اب کون اس کا فرق کرے کہ یہ حضرت بھی نہیں اور علیہ السلام بھی نہیں ہے؟ علیہ السلام تو لقب ہے پیغمبروں کا، ابو بکر بھی علیہ السلام نہیں اور عمر علیہ السلام نہیں، تو ابو طالب کیسے علیہ السلام بن گئے؟ یاد رکھیے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو احترامی القابات ہیں وہ کسی غیر نبی کو نہیں دیے جا سکتے۔ کوئی جاہل آدمی جس کو تمیز نہیں اس بات کی، اس پر تو گلہ کیا ہے، لیکن جو صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام، ان کے لیے علیہ السلام کہا جائے گا۔ غیر نبی چاہے کتنا بڑا مقام رکھتا ہو، ابوبکر صدیق سے بڑا انسان آدم کی اولاد میں کوئی بھی نہیں، لیکن وہ بھی علیہ السلام نہیں۔ ان کے لیے احترامی الفاظ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور میں نے یہ نماز مصطفیٰ جو بڑے سائز والی ہے مجلد، اس کے اندر وہ حوالہ لکھ دیا ہے عقائد کے بیان میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، امت کا کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ صحابی نہیں تو وہ کسی صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے حوالہ دیتے ہیں کہ اویس قرنی تابعین میں سے تھے، بڑی ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف نہیں ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکا، اور اس عظیم شان رتبے کے باوجود بھی کسی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ کا مقام اونچا ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر بھی شیخ عبد القادر جیلانی ایک معروف شخصیت ہے اولیاء اللہ میں سے، بلکہ حافظ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ ان کی کرامات تواتر تک پہنچتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی مذہب تھے، جو آج سعودیوں کا مذہب ہے نا، سعودی قوم کا، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا مذہب تھا۔ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی بھی نہیں تھے، مالکی بھی نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، لیکن کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کی کرامات کے بارے میں لکھا ہے کہ تواتر تک، تواتر سے مراد ہے کہ ہر زمانے میں دنیا اس کی قائل رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑے محدث سے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، ان کی مجلس فقہ کے ممبر تھے، اور امام بخاری جیسے لوگوں کے استاد تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تو وہ فرمانے لگے، بلکہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی نقل کیا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کسی راستے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے،
گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کی سموں سے، اس کے پاؤں سے زمین میں گرد و غبار اڑتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑ اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی۔ میدان جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے حضرت معاویہ، اور ان کے گھوڑے کے سموں سے، قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار اسی گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی عظمت، اسی عظمت کے باوجود بھی اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں، کہ صحابی کا مقام بالکل منفرد ہوتا ہے۔